أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ زلزال کی تفسیر چل رہی تھی. سورہ زلزال میں قیامت کا مضمون ہے، قیامت میں پیش آنے والے احوال. گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک دنیا میں جتنے بھی انسان ہوں، سارے انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے اور حشر کا میدان قائم ہوگا. اسی دھرتی پر اسٹیج کہاں ہوگا؟ سیریا میں. وہاں سے زمین کو پھیلایا جائے گا ایک میدان بالکل، اور پھر سارے انسان وہاں جمع ہوں گے. اور جانے کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لوگ کیسے جائیں گے. کوئی تو پیدل جا رہے ہوں گے، کوئی سواری پر جا رہے ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو الٹے سر کے بل جا رہے ہوں گے. اور پھر حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پسینے میں ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک کسی کے پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک، اور کسی کا پسینہ اس کی ٹھوڑی تک ہوگا. اور یہ گناہوں کی، جس کے جیسے گناہ ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے اتنے پسینے میں ہوگا. بہرحال میدان، اور میدان میں سب جمع ہوں گے. اور پھر سورج کے بارے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا. تو کتنی گرمی ہوگی. اور سب جمع ہونے کے بعد انتظار کریں گے اللہ کے فیصلے کا. کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے. کتنی مشکل وہ گھڑی ہوگی، کیونکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ زمین کو سخت کر دیا جائے گا، تانبے کی ہو جائے گی. سورج سوال اتنے قریب پر، 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، کتنی گرمی ہوگی اور کیسی وہ مشکل گھڑی ہوگی. آپ ذرا اندازہ لگائیں. ایسے مشکل گھڑی کے وقت جب کہ سب انتظار میں ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے والا ہے، بعض انسان ایسے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تم ادھر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، سائڈ میں اس طرف، اللہ کے عرش کے سائے میں آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ ادھر آ جاؤ، ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر سائے میں آ جاؤ. تو وہ خوش نصیب کتنے خوش ہوں گے. وہ کتنی خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے تو بہت ہوگی. آپ کو ہوگی کہ نہیں؟ دنیا میں ہوتی ہے خوشی. ابھی اگر خدا نہ کرے حکومت کی طرف سے اگر اعلان ہو جائے سب بھی اپنے آدھار کارڈ اور ID کارڈ اپڈیٹ کرانا ضروری ہے، اور ٹائم 1 ہفتے کا ہو، اور اوپر سے یہ بھی کہ صرف گورنمنٹ جو آفس ہیں، تعلق آفس میں ہوگا وہ کام، دوسرا کام بھی نہیں ہوگا. صبح کتنی بڑی لائن رہتی ہے وہاں؟ کوئی نہیں رہتی، کیونکہ تو حکومت کی طرف سے، اور پھر جو ہے لازمی ہے.
اور اس کے علاوہ کام بھی نہیں کرتے تو کتنی بڑی لائن رہتی ہے. کئی کو ہے نا ایسا، جب رات میں آپ کو اعلان کرے 8 بجے آج سے جو ہے آج کے 12 بجے کے بعد نوٹا بند ہے، تو دوسرے دن سے کتنی بھیڑ ہوئی. جو وقت ملا تھا پیسے چینج کرنے کا یا جمع کرنے کا، پورے ہندوستان کے بینکوں میں ایسی بھیڑ. خبریں تو آتی تھی کہ لائن میں کھڑے کھڑے کتنے کی آدمیوں کا انتقال ہو گیا، کتنے کی آدمیاں گزر گئے لائن میں کھڑے کھڑے. کیسے نیوز آتے تھے. تو انتظار ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. میں بھی گزر کو ہوں یہ لائن سے. کیا کہ ضروری کام تھا وہ زمانے میں. SBI بینک کو گیا، وہاں صبح کو گیا، لیکن جاگ دیکھا تو وہ یہ رش، یہ بھیڑ، یہ لائن نیچے تک. کیا کرنا سب. ظہر تک میں ارادہ کر لیا، ظہر تک کھڑی ہے. ہوا ٹھیک ہے، نہیں تو نماز کا وقت ہوگا تو چلے جائیں گے. بالکل آدمیاں بیچارے کھڑی اور کتنے کی محسن آدمیاں پانی بھی لاگ دے رہی، موزہ بھی لاگ دے رہی. انتظار بہت بری چیز ہے. الانتظار اشد من الموت. عربی میں ایک مقولہ ہے کہ موت سے بھی سخت کیا بولو، کسی کا انتظار کرنا. انسان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے اس کی. وہ ایک ویڈیو میں دیکھا، پورے جنے لائن سے کھڑی. کیا کہ ایک کام ہو گورنمنٹ آفس میں جو ہے پورے لائن سے کھڑی، انتظار کر لے کی نمبر ہی نہیں آ رہا. کون کی ایک جنا گھس کو جاتا تھا، پورے پکڑ کو دیے گا تو خرچہ کو. ہمیں پورے اتخوت سے کھڑی آگ سیدھا چلے آ رہا، ہمیں صبح سے آگ کھڑی ہیں. انہیں اسے کیا بولنے دیے نہیں بیچارے، انہیں مار کھا لے چلے گا. پھر آیا انہیں، پھر پکڑ کو مارے. 2-3 بار ہوگا سچ. انہیں بولنا چاہ رہا ہے تو بولنے دے رہے نہیں. اور وہاں سے چیخا مار کو بولا انہیں، کب تک کھڑتی تمہیں میچ مینیجر اندر جانا سو اندر تمہارے فیلا لینا سے میچ ہی کرنا. ایسا انتظار ہے نا بہت. تو دنیا میں یہ جو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کا انتظار، یہ ہمنا اتنا سخت دس رہا ہے. اچھا میں وہ میرا قصہ بول رہا تھا. تم نا لائن میں کھڑا تھا انتظار میں، سب کے چہروں میں بے چینی، سب بھی غصہ میں ہی، سب بھی کیا ملے وہ بول رہی جو آتا ہے. ایسا یہ پریشانی میں ڈال ہے، ایسا کرا ویسا کرا. سب اتنے میں اتفاق سے کیا ہوا، وہ بینک میں مینیجر کے ڈرائیور صاحب انہوں مینیجر کے روم سے نکلے. وہاں سے ان کی نظر میرے اوپر پڑی. یہاں تراویح کو آتے تھے. انہوں پڑھتے ہی وہاں سے انہوں مفتی صاحب آج یہاں اوپر بلا لے ہوتے تھے. پورے ادنا منجے دیکھ رہی، کون کی ایک جنے ہم نب ذرا بلا لے کر تمہیں جا رہی نا، ہم نب بلا لے. اب یہ دھوپ میں کھڑے تھے، لائن میں کھڑے تھے، انتظار میں تھے. انہوں بلاتے ہی ڈائریکٹ کتنی خوشی ہوئی، منجے خوشی ہوئی. وہاں قیامت کے میدان میں سب بھی جو ہے کپڑوں کے بغیر ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے کی بدبو ہوں گی، اور پھر جو ہے زمین تانبے کی ہوگی. ایسی مشکل گھڑی میں فرشتے ان کو چن رنگ کر کو بولے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی. اللہ اکبر. اور وہ انتظار معمولی انتظار نہیں. قرآن میں ہے 1000 سال، 50,000 سال، بلکہ یہ ہے قرآن میں کہ بچے کو بوڑھا بنا دے. انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے وہ مدت محسوس کرے گا، وہ سال محسوس کرے گا اپنے گناہوں کے اعتبار سے. جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے وہ وقت سیکنڈوں میں گزر جائے گا، اور جو جن کا جیسا گناہ ہوگا ان کو اتنی دیر لگے گی، ان کو اتنا جو ہے بوجھ محسوس ہوگا. بہرحال پورے انسان جو ہے انتظار میں ہوں گے، اور سب یہ چاہ رہے ہوں گے کہ بس فیصلہ ہو جائے. یہ انتظار ہم سے نہیں ہو رہا، کچھ اللہ فیصلہ کر دیں، بس جنت کا یا جہنم کا، کچھ بھی جو بھی ہو اللہ فیصلہ کر دیں. لیکن انتظار کرنا ہوگا. تو لوگ کیا کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ پہلے انسان ہیں،
آپ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں انسانوں کے جال کو اللہ نے پھیلایا۔ آپ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، آپ اللہ کے بہت مقرب ہیں۔ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے، اللہ حساب کتاب شروع کر دے بس۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اس وقت اللہ کو جلال میں دیکھیں گے نا سب، تو جب اللہ کو جلال میں دیکھیں گے تو ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ کو جب جلال میں دیکھیں گے تو ان کو اپنی غلطیاں، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی جو لغزش ہے وہ یاد آئے گی ان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا، میں وہ درخت کے قریب گیا تھا، میں کیسے اللہ سے درخواست کروں؟ ایک کام کرو، تم دوسرے نبی کا پتہ بتائیں گے، ان کے پاس جاؤ۔ بہت لمبی یہ حدیث ہے۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ فیصلہ شروع کر دیں، اللہ فیصلہ شروع کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد آئے، ان کو جو ہے اپنی بات یاد آئے گی، ان کی بات یاد ہے نا۔ انہوں نے ایک آئیڈیا سوچا تھا قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے۔ ان کی قوم اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں کو بناتی تھی اور پھر اسی کی وہ عبادت کرتی تھی۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا انہوں نے یہ بنایا تھا کہ جب ایک میلہ لگا تھا، جب سب میلے میں چلے جائیں گے تو میں ان کے سارے جتنے معبود ہیں سب کو لنگڑے، لولے، اندھے، اپاہج بنا دوں گا۔ سب کو کیا کر دوں گا؟ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، اور جو سب سے بڑا ہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار دے دوں گا۔ آئیں گے تو یہ جتنے بھی ان کے معبود ہیں یہ سب بول دیں گے ان کو، یہ بڑے نے ہماری یہ حرکت کی۔ بھئی بولتے کہ نہیں بولتے؟ گھر میں بچے کو مار پڑکو ہے، مارنے والا وانچ ہے، ان کے ابا امی آگے، رشتہ دار آگے، کون با یہ کاٹے سو، کون با مارے سو، تو مارنے والا وہاں رہا، بچہ بولتا نہیں بولتا، پوری طاقت سے بولتا، پوری ہمت سے بولتا ہے انہوں سے مارے سو کر کو نہیں۔ یا پھر یہ ہوگا کہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کس نے کیا، تو میں بتا دوں گا کہ یہ بڑے کو پوچھ لو، اسی نے کیا ہوگا۔ تو یہ ان کے ذہن میں تھا، یہ پلان ان کے ذہن میں تھی۔ اور پھر جب میلے میں جانے لگے اور پھر ان کو بلائے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ کام ان کو یہاں کرنا ہے اس لیے ان کو بول دیے تم جاؤ، انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ کیا بولے؟ میں تو بیمار ہوں۔ حالانکہ بیمار تھے کیا؟ نہیں تھے نا۔ اپنی وہ بات ان کو یاد آئے گی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بولیں گے نہیں، میں اللہ سے درخواست نہیں کر سکتا، ایک کام کرو تم دوسرے نبی کے پاس جاؤ۔ بہرحال اس طرح امت جو ہے سارے نبیوں کے پاس گھومتے گھومتے آخر میں نبیوں کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جمع ہوں گے کہ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا، اللہ نے مجھے فضیلت دی، میں اللہ سے درخواست کروں گا۔ پھر اللہ کے سامنے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پہلے سجدہ کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اور سجدہ حدیثوں میں ہے، پیارے نبی نے فرمایا وہ سجدہ اتنا طویل، 7 دن 7 رات، مطلب اتنی طویل جو ہے وہ سجدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ لیکن میں وہ سنا رہا تھا آپ کو کہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے جو یہ لمبا عرصہ ہوگا، یہ جو لمبی مدت ہوگی، اس میں چند بندے وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ نمبر 1، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ باہر جاتا ہے، اپنے گھر پہ ہوتا ہے، اپنے دکان پہ ہوتا ہے، تجارت میں، کاروبار میں،
اپنی دنیا کی ضرورتوں میں، لیکن اس کا دل مسجد میں. ظہر کی نماز پڑھ کے گئے تو عصر کا خیال رہتا ہے، بار بار وہ ٹائم دیکھتے کہیں عصر کا وقت تو نہیں ہوا. عصر پڑھ کے گئے، مغرب کا خیال، مغرب پڑھ کے گئے، عشاء کا خیال، عشاء پڑھ کے گئے، فجر کی تیاری. یہ وہ ہیں جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہیں، مسجد سے ان کو محبت ہے، مسجد سے ان کو الفت ہے. جب وہ مسجد کو آتے ہیں تو مسجد کے پاکی صفائی کا وہ خیال رکھتے ہیں. جاتے ہوئے کہیں کوئی تنکا گرا ہوا ہے، کہیں کچھ گرا ہوا ہے، وہ خود اٹھاتے ہیں اور لے جا کر باہر کچرے دان میں وہ ڈالتے ہیں. کبھی وہ مسجد میں چپلوں کو اگر بے ترتیب پڑی ہوئی سیدھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ مسجد میں صفوں کو سیدھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسجد سے ان کو محبت ہے، کہیں بھی جاتے ہیں مسجد کا خیال رہتا ہے ان کو. تو جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے، اور دل مسجد میں اسی وقت اٹکے گا جب مسجد سے محبت ہوگی، مسجد کے اعمال زندہ کرنے والے ہوں گے. اور جن کو مسجد سے محبت ہوگی، یہ علامت ہے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے. خلیفہ ہارون الرشید اپنے دور میں ایک مسجد کی تعمیر فرما رہے تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ مسجد حکومت خزانے کے پیسوں سے نہیں، بلکہ صرف میرے خاص پیسوں سے یہ مسجد تعمیر ہوگی، اس لیے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس میں کسی کو چندے دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا نہیں لگے گا، صرف میرے پیسوں سے یہ مسجد تعمیر ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ اس کے ذریعے مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے. تو مسجد تعمیر ہو رہی تھی. اب بادشاہ کا اعلان، کس کی ہمت کے بادشاہ کے اعلان کے بعد بھی جا کر حصہ لے؟ کوئی حصہ نہیں لے سکتا. لیکن مزدوروں میں سے ایک مزدور کے بارے میں یہ کتاب تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ لکھا ہے. اسی طرح نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ مزدوروں میں سے ایک مزدور نے، ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ اللہ تیرے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اپنا کچھ حصہ لگاؤں، لیکن بادشاہ کی طرف سے منع ہے. ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مزدوری لی اور پھر انہی پیسوں میں جا کر 2 اینٹ خرید لیے، اور رات کو چپکے سے مسجد کی جو اینٹیں تھی وہاں لے جا کر رکھ دی. دوسرے دن جب کام شروع ہوا تو ان کے وہ اینٹ مسجد میں لگ گئے. چپکے سے انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا. بہرحال مسجد تعمیر ہو گئی، نماز، اذان، عبادت، مسجد کے اعمال سب شروع ہو گئے. چند دنوں کے بعد خلیفہ ہارون الرشید ایک خواب دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ مسجد جو میں نے بنائی تھی اللہ کے یہاں وہ مقبول ہوئی، اور اس کے بدلے اللہ نے میرے لیے ایک محل تیار کر کے رکھے ہیں. جب میں اس محل کے قریب گیا تو میں نے دیکھا سیم ٹو سیم ویسا ہی محل اس محل کے بازو ہے، اور اس مزدور کا نام ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں سیم ایسا ہی محل، اس کے لیے بھی یہ تو مزدوری کرتا تھا نا. تو کہتے ہیں جب میں نیند بیدار ہوا تو میں بہت تعجب ہوا، اور میں نے پھر اس مزدور کو بلایا، اور اس مزدور کو بلا کر اس سے پوچھنے لگے کہ سچ سچ بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ سیم میرے جیسا ہی محل اللہ نے تمہارے لیے بھی بنایا، ضرور تمہارا کوئی خاص عمل ہوگا جو اللہ کے یہاں بہت ہی مقبول ہے. پہلے تو وہ ڈرے کہ نہیں میرا کوئی ایسا خاص عمل نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں کوئی تو راز کی بات ہے، وہ آپ کو بتانا ہی ہوگا. کیا ہے وہ راز؟ پھر وہ مزدور بتانے لگا کہ حضرت جب میں مسجد کی تعمیر کر رہا تھا اور آپ کی طرف سے اعلان تھا کہ کوئی بھی اس میں حصہ نہ لے، میرے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی اس مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ لوں. تو میں نے اس طرح چوری سے آپ کو بتائے بغیر 2 اینٹ اپنے مزدوری کے پیسوں میں سے خرید کر لگا دیے تھے، شاید اللہ کو. تو حضرت خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کو ہی دیکھتے ہیں، کتنا یہ نہیں دیکھتے بلکہ کیسا یہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. تمہارے وہ 2 اینٹوں میں اتنا اخلاص ہے کہ پوری مسجد کی تعمیر کا جو ثواب ہے تمہارے 2 اینٹوں پر بھی اللہ نے وہی ثواب عطا فرمایا. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہر عمل جو ہم کریں اخلاص سے کریں، صرف اللہ کے لیے کریں. تو ایک وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے،
وہ اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پھر ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. انشاءاللہ کل ان باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف لائیں.